السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات محترم، سورۃ الفاتحہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ قرآن کے تمام بنیادی مضامین سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اور قرآن کا تعلق، باقی قرآن کا تعلق صرف کسی دباچے کا نہیں ہے، کسی مقدمے کا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل تعلق تفسیر اور خلاصے کا ہے، دعا اور جواب دعا کا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے ہدایت مانگی گئی ہے، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدایت مانگ رہے ہو تو آ جاؤ اسی کتاب کی طرف۔ تو سورۃ الفاتحہ اور باقی پورے قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے۔ اور دوسرا بڑا اہم تعلق سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اور تفسیر کا ہے۔ پورے قرآن کریم میں جتنے بھی بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ایمان لانے والوں کا انجام ہے، ایمان نہ لانے والوں کا انجام ہے، یہ بنیادی مضامین جو پورے قرآن کریم میں چلتے رہتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ اور پھر سورۃ الفاتحہ کی اس سے بڑی اہمیت اور کیا ہوگی کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ پھر آخر بعد میں مجتہدین کا اختلاف ہے، ہم احناف جو دنیا میں اپنے علم کے حوالے سے بھی، اپنی عوام کے اعتبار سے بھی پوری دنیا میں کثرت سے ہیں، وہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے۔ اور جو بعض ائمہ ہیں پھر ان میں تقسیم ہے، جہاں امام زور سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے جہری، وہاں وہ نہیں پڑھتے، جہاں زور سے تلاوت نہیں ہوتی سری، وہاں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ڈیوائیڈڈ اوپینینز ہوتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اسی کو لے کے بیٹھ جانا ممبر رسول پہ فاتحہ پڑھنی نہیں پڑھنی، رفع دین کرنا نہیں کرنا، پاؤں سے ملانا نہیں ملانا، یہ اس جہاد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نہ ہمارا مزاج ہے ایسے جہاد کا، نہ ہم ایسی چیزوں میں پڑھتے ہیں۔ جو پڑھتے ہیں 1400 سال کا وہ نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی انہیں کوئی مملکت، کوئی خلافت، کوئی سلطنت عطا ہی نہیں ہوئی من جانب اللہ۔ ہمیشہ اللہ کی طرف سے خلافت انہیں عطا ہوئی جو فروعی مسائل میں نہیں پڑھتے، لیکن بنیادی مسائل کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں بڑا عجیب افراط و تفریط ہے، جو مسائل میں پڑھتا ہے وہ اصولی اور فروعی مسائل دونوں کو ایک ہی لیول پہ، ایک ہی سطح پہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ نہ وہ شرک کو معاف کرتا ہے، نہ رفع دین کرنے یا نہ کرنے کو معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو توجہ نہیں دیتا، نہ وہ فروعی مسائل کو دیکھتا ہے، نہ توحید رسالت آخرت کو دیکھتا ہے، وہ اتحاد امت کی ایک مصنوعی امبریلا کے نیچے سب کو، زندیقوں کو، مرتدوں کو، دشمنان صحابہ کو بھی جمع کر لیتا۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو اعتدال اور توازن پہ رہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتے کا خیال تک نہیں، لیکن جہاں تک فروعی مسائل کی بات ہے پوری دنیا میں اس کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ اپنے اوقات کے حوالے سے، اپنے مقام، موقع، محل کے حوالے سے یہ اونچ نیچ رہتی ہے، یہ تبدیلیاں، یہ مختلف نوعیتیں رہتی ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ خود ایک مکمل الگ ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہ کبھی اس پہ بیان کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بڑا مشہور واقعہ ہے، انہیں مشورہ دیا گیا کیوں نہ امت کو ایک ہی رائے پر جمع کر لیا جائے، تو آپ نے اس کو ناپسند کیا۔
آپ اختلاف کو پسند کرتے تھے، اختلاف کو پسند کرتے تھے. ہم نے پتہ نہیں اختلاف کو کیا سمجھ لیا. کیا فیصلوں میں ڈیوائیڈڈ اوپینینز نہیں ہوتی؟ 3-4 کے فیصلے نہیں آتے، 4-3 کے فیصلے نہیں آتے. کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ فیصلوں میں تو آپ کو قبول ہوتا ہے، فتووں میں کیوں نہیں قبول ہوتا آپ کو؟ اور یہ یاد رکھیں، فیصلہ فتوے کا محتاج ہے، فتویٰ فیصلے کا محتاج نہیں ہے. فیصلے کو فتوے کے مطابق ہونا ہوتا ہے، فتویٰ فیصلے کے مطابق نہیں ہوتا. یعنی جو نیچے ہے اس کو آپ اس میں اختلاف برداشت کرتے ہیں، اور جو اس سے بھی اوپر ہے، جو بنیاد ہے، اس میں اختلاف برداشت ہی نہیں کرتے. کہ تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ ایک اچھی خاصی شخصیت نے ایک دفعہ میری پیشی کروائی تو اس نے مجھے یہی سوال کیا تھا، یہ کیا مسلمانوں میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، عجیب طریقے سے. جب ایک چیز کا پتہ ہی نہ ہو نا تو بندہ پھر جاہلانہ گفتگو کرتا ہے. فروعی مسائل میں امت ایک اوپینین رکھ ہی نہیں سکتی. یہ فلیکسیبلٹی ہے، یہ لچک ہے، اور اس لچک نے امت کو جتنا فائدہ دیا کسی اور چیز نے نہیں دیا. یہ اسلام تو تا قیامت ہے، تو تا قیامت جو دین ہوگا اس کے کچھ مسائل میں لچک بالکل نہیں ہوگی، جو اس کی شناخت ہے. اور بہت بڑی تعداد مسائل کی ایسی ہوگی جس میں لچک ہوگی. ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں فتویٰ اور ہو، ہندوستان میں اور ہو، ملیشیا میں اور ہو، سعودیہ میں اور ہو سکتا ہے. عرف سے، حالات سے، مقام سے فتوے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ نکاح طلاق کے مسائل میں کیا کہتے ہیں، فتوے تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک عرف میں ایک چیز طلاق کے لیے استعمال ہوتی، دوسری میں نہیں ہوتی. ہمارے گلگت بلتستان میں طلاق دیتے ہیں نا، تو آج کل شاید یہ کم ہوا ہے کہ نہیں، ابھی بھی یہ عرف ہے. پتھر پھینکتے ہیں، 3 پتھر. یہاں پتھر پھینک کے کوئی طلاق نہیں ہے، وہاں ہو جاتی ہے، ڈیٹیل اس کی الگ ہے. یہاں نہیں ہوتی. یہاں یہ نہیں ہوتی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو گلگتی ہوتے ہوئے نہیں ہوگی، یہ بات نہیں ہے. یہاں کی جو عوام ہے اس کو اس عرف کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت بڑی بات ہوتی. 3 پتھر ہاتھ میں لیتے ہیں بیوی کو جدا کرتے وقت، ایسے پھینکتے ہیں 3 پتھر. ہاں جی. اور یہ طلاق سمجھی جاتی ہے. کیوں؟ وہاں کا عرف ہے. خیر میں اس طرف نہیں آ رہا تھا، لیکن ذرا اشارہ کر دیا، کیونکہ دکھ ہوتا ہے جب امت کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسائل میں پڑ جاتی ہے. ان کا سوشل میڈیا کے اوپر جہاد بھی یہی ہے کہ رفع دین کرنا یا نہیں کرنا، امین بالجہر کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اسی میں ایک بازار گرم ہوتا ہے. غلط. اپنے موضوع پہ رہتا ہوں. سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، بس ام القرآن. ٹھیک ہے، اسی کی تھوڑی سی میں آج تشریح کر دوں گا. الحمدللہ، تعریف اللہ ہی کو جچتی ہے. بس. تو تعریف تو میری بھی ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوتی ہے. تعریف تو میری آپ کی بھی ہوتی ہے، معاشرے کی بھی ہوتی ہے، بلکہ کافروں تک کی ہوتی ہے. اللہ یہاں کہہ رہے ہیں تعریف تو اللہ کے لیے. تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے. تو کون سی تعریف؟ اللہ کے اللہ ہونے کے لیے جو تعریف ضروری ہے وہ صرف اللہ کو جچتی ہے. یہ ہر قسم کی تعریف مراد نہیں ہے. اللہ کے اللہ ہونے کے لیے جو تعریف بنتی ہے، جو صفات بنتی ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں. اللہ کے علاوہ وہ صفات، وہ خوبیاں کسی میں نہیں پائی جاتی، کسی نبی میں بھی نہیں پائی جاتی. پائی جائیں تو اللہ اللہ نہ رہا. اللہ کے اللہ ہونے کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری ہے جو اللہ کے علاوہ کسی میں نہ ہو. تبھی تو وہ اللہ ہے، جبھی تو وہ اللہ ہے. نہ اللہ نے وہ صفات کسی کو دی ہیں، نہ خود سے کسی میں ہیں. اگر اللہ دے بھی دے تو بندہ اپنے اختیارات منتقل کر دے تو برابر ہو گیا نا. باپ بیٹے کو اختیارات منتقل کر دیتا ہے تو کوئی لیول پہ آتا ہے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ باپ بیچارہ صرف تسبیح کرتا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ بیچارہ صدر فضر الہی بن جاتا ہے، بیٹا بھٹو بن جاتا ہے. یہ تو اختیارات ہیں. تو خود سے بھی اللہ نے اختیارات کسی کو نہیں دی اپنی صفات کہ کوئی اللہ کے سٹیٹس پہ آ جائے.
خود سے بھی کسی میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی سطح پر آ جائے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ کی شناخت ہیں، اللہ کا تعارف ہیں؟ وہ ہیں صفات الوہیت، الہی صفات جو اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ صاحب اختیار ہے، الا لہ الخلق والامر، خلقت اللہ کی، خلقت پر اختیار بھی اللہ کا، زیر و زبر کر دے اس کی مرضی ہے، بیمار کر دے اس کی مرضی ہے، شفایاب کر دے اس کی مرضی ہے، بیٹا دے اس کی مرضی، بیٹی دے اس کی مرضی، دونوں دے اس کی مرضی، دونوں نہ دے اس کی مرضی، امیر کو دے اس کی مرضی، فقیر کو دے اس کی مرضی، نبی کو نہ دے اس کی مرضی، فقیر کی جھولی بھر دے اس کی مرضی۔ سمجھ آئی بات؟ وہ مختار ہے، یہ مختار ہونا اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی نبی بھی مختار نہیں ہے، یہ ہے وہ اللہ کی صفت۔ اللہ نے امتحان کے لیے چھوٹے موٹے مجھے اور آپ کو اختیارات دی ہیں، نوکر بنا کے۔ آپ اپنے ملازم کے ہاتھ میں کوئی چیز دیتے ہیں، یہ کر کے آؤ، تو وہ آپ کی سطح پر تو نہیں آ جاتا، وہ آپ کے احکام کا پابند ہے۔ اللہ نے بندے کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، کچھ اس کو اختیارات دے دی، تمہیں قوت دی، قوت تمیز دی، قوت شعور عطا تمہیں میں نے کیا، عقل دی، حواس دیے، دل دیا، دماغ دیا، تم نے ان سے کام لینے، یہ لو کچھ اختیارات، لیکن یہ اختیارات پابند ہیں، اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں گے، تو وہ تو بندہ نوکر ہوا۔ اسی لیے بندے کا نام ہی عبد ہے۔ عبد سے بڑا لفظ، اللہ کا سب سے بڑا تعارف اللہ ہونا ہے، اور بندے کا سب سے بڑا تعارف عبد ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے اللہ کی طرف سے، تو وہاں بھی اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا کہ میرے بندوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میرا نبی میری سطح پر آیا ہے، کیونکہ اس وقت کو تو کوئی کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتا نا، اس وقت کو تو اپنی گرفت میں لے ہی نہیں سکتا کہ پل بھر میں، لمحہ بھر میں، ساتوں آسمان کا سفر، ملاقات، سب کچھ، اس کے بعد یعنی جاتے انبیاء کو نماز بھی پڑھائی، بیت المقدس میں آئے، سیدھے مکے میں آئے، تو کسی کو شبہ ہوا شاید یہ کام تو صرف اللہ کر سکتا ہے، تو کیا خدائی اختیارات حاصل ہو گئے؟ کیا نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کو اپنے بندوں کا اتنا خیال ہے کہ کسی بھی حوالے سے بندے کا دماغ خراب نہ ہو، اس کو غلط فہمی نہ ہو، کوئی مسکنسیپشن پیدا نہ ہو۔ سبحان الذی اسریٰ بمحمد بھی کہہ سکتے تھے، بنبیہ بھی کہہ سکتے تھے، نہیں کہا بعبدہ، کہ میرا نبی جس مرضی سطح پہ چلا جائے، مخلوق میں کوئی فرد اس سطح پہ نہیں ہے جس سطح پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہوتے ہوئے بھی وہ کیا ہیں؟ اللہ نہیں ہے، عبد ہیں، بعبدہ۔ یہ ہے خدائی اختیارات۔ الحمدللہ مختار اللہ ہے، اختیار اللہ کا چلتا ہے، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں سونپے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں نہیں سنا اپنے قرآن کریم میں؟ اللہ سے پوچھے بغیر قوم سے ناراض ہو گئے، چلے گئے، کہا اچھا، سیدھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے، کہا اب بتاؤ، کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، بس بستی چھوڑتے ہوئے اللہ سے پوچھا نہیں، اللہ نے کہاں پہنچایا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ وہاں پہنچے تو پھر انہیں خیال آیا، اللہ، میں اپنی امت کو چھوڑ کے نکلا ہوں، پروردگار سے پوچھا نہیں، کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس اللہ کا پھر شاہانہ انداز دیکھیں، فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے کی پکار کو قبول کر لیا، نکال باہر کیا وہاں سے، اور کیسے سلامت مچھلی کے پیٹ میں اس کو امانت رکھ دیا تھا، باہر مچھلی نکال کے چلی گئی واپس اندر۔ یہ ہے، ہائے کاش قرآن کریم سے ہمارا رابطہ استوار ہو جائے، تو یہ فرقہ واریت، یہ سیکٹیرینزم، یہ جو کچھ بلا ٹمکانا شمکانا، یہ سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔
یہ جراثیم ختم اس لیے نہیں ہوتے، سارا مودہ آپ مولویوں پہ ڈالتے ہیں، خود آپ نے الف بے بھی نہیں پڑھنی قرآن کی، تو خود بھی تو پڑھے نا۔ ریڈی سے سبزی لیتے ہوئے بچہ غلطی کر جائے تو آپ کہتے ہیں اتنا بڑا ہو گیا تجھ میں اتنی عقل نہیں، کل میں نہیں رہوں گا تو سبزی نہیں لے سکتا، کل کیا کرے گا تو؟ آپ سارا مودہ بچے پہ ڈال دیتے ہیں، خود قرآن نہیں آتا اس کا مودہ ملا پہ ڈال دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے عالم دین ہے، وہ آپ کو رہنمائی کرے گا، خدا نے آپ کو عقل تو دی ہے نا۔ کیس ہوتا ہے، آپ نے کس وکیل کے پاس لے جانا ہے؟ آپ مشورہ کرتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، تب جا کے کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، سرجری کروانی ہے، تب جا کے آپ کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی موت و زندگی کا اختلاف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے سرجری کر لو ورنہ پیشنٹ ایکسپائر ہو جائے گا، دوسرا بورڈ کہتا ہے نہیں سرجری نہیں کرنے سے ایکسپائر ہو جائے گا، لا محالہ ایک رائے پہ آنا پڑتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کو گالیاں نہیں دیتے، دراصل دین بڑا سستا ہے، ہم نے اس کو پتہ نہیں گھر کی کیا سمجھ لیا ہے، اس لیے ہم نے دین کی طرف آنا ہی نہیں، علماء سے دین سننا نہیں۔ اب سوشل میڈیا ہر قسم کے لوگ بھرے ہوئے ہیں، جو جتنا چرب زبان ہوتا ہے اس کی اتنی لائکنگ ہوتی ہے، جو جتنا غلط ایشوز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ اتنا وائرل ہوتا ہے، اسی سے پھر آپ آگے قیاس کرتے چلے جائیں، جو جتنا ننگا ہو اس کو اتنا لائکس مل جاتے ہیں۔ کل پرسوں میں ایک بندے کا تبصرہ بڑا اچھا پڑھ رہا تھا، اس نے کہا سارے لوگ صرف پاکستان پہ تنقید کرتے ہیں، سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا یہ کہا ذرا باہر بھی نگاہ دے کر ڈال دو کہ وہ ہم سے زیادہ گندے ہیں، صرف اتنا کمپلیکس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ خیر ایک پورا مضمون تھا جو میں بات بتانے لگا ہوں، اس نے کہا ٹک ٹاک پہ تو اب ایسا بھی ہو رہا ہے باہر کی دنیا میں، بندہ پلازے میں یا مارکیٹ میں گھسا ننگا ہو کے، الف ننگا ہو کے اپنی پوری ٹک ٹاک بنائی اور اس نے ناول ٹک ٹاک پہ چھوڑ دی، وائرل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ مثبت چیز ذرا چھوڑیں دیکھیں، وہ اڑتی نہیں ہے، تو پھر قصور کس کا؟ خیر بات ہو رہی تھی، الحمدللہ بات پھر رہ جائے گی، میں نے سورہ فاتحہ کا تھوڑا سا آپ کو سارا سامنے رکھنا۔ اسی طرح سمیع بصیر اللہ ہے، انہ هو السمیع البصیر، یہ بھی سبحان الذی اسریٰ واقع معراج کے ساتھ ہی پہلی آیت میں۔ دور و نزدیک سے یکساں پکار سننے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس پر جوابی کارروائی کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ منحوس مثالیں کیسی دیتے ہیں امت کو شرک میں ڈالنے کے لیے؟ دیکھیں جی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لیتے ہیں، ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں، وکیل کے پاس جاتے ہیں مقدمے کے لیے، وکیل سے مدد لیتے ہیں، اسی طرح جو فوت ہوئے ہیں ہم ان سے مدد لیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں؟ آپ اس کی بات کرتے ہیں نبی امتی سے مدد لیتا ہے، کہتا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بن کے سامنے آئے؟ آپ وکیل اور کلائنٹ کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، وکیل موکل کی مثال دے رہے ہو، تو ہم آپ کو اس سے بڑی مثال دے دیتے ہیں۔ امتی نہیں، نبی مدد مانگ رہا ہے امتی سے۔ بھائی یہ مدد ہوتی اسباب کے درجے میں، آپ میری مدد کرتے ہیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ مدد کرتے ہوئے بھی اسباب کے محتاج ہوتے ہیں، اور میں مدد مانگتے ہوئے بھی اسباب کا محتاج ہوتا ہوں۔ اب میں یہاں بیٹھ کے اگر میں نے اپنے بھائی یا دوست کو یہاں سے کہیں 2 میل دور بیٹھا ہوا پکارنا ہے، یا اسی مسجد سے باہر بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں سے میں اسے پکار تو نہیں سکتا نا، وہ سن تو نہیں سکتا، یا موبائل استعمال کروں گا، یا فون استعمال کروں گا، یا کسی قاصد کو استعمال کروں گا جو جائے گا پیغام دے گا، یہ ایک سبب ہے، اس تک میری بات پہنچ گئی، اس سے میری مدد کرنی، ڈائریکٹ وہ میری مدد کن فیکون مدد نہیں کر سکتا، ہاتھ پاؤں ہلائے گا، کسی کو کہے گا، خود آئے گا، یا پھر وہ میرا پشتیبان بنے گا، پھر ہی مدد ہوگی، اسباب کو استعمال کرے گا۔ یہ تو انسانی سطح کی مدد ہے جس کے بارے میں حکم ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو پھر آپ بھی رب ہوگے، میں بھی رب ہوگے، تو فرق کیا رہا؟ آپ نے تعاون کیا آپ پروردگار، میں نے تعاون کیا میں پروردگار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی مدد کے بارے میں جب بات ہوتی وہ اسباب سے بالا ہوتی ہے۔ اللہ عرش پر ہے، اس کا علم ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اس کی قدرت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ہر جگہ ہے۔
اب میں اللہ کو پکارتا ہوں، کوئی سبب درمیان میں نہیں ہے، اللہ بغیر کسی سبب کے میری آواز کو سنتا ہے، اور پھر میری مدد کرتے ہوئے وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہاں دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے اسباب سے اللہ کام بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ بندہ اسباب سے کام لینے کا محتاج ہے، اور اللہ اسباب سے کام لینے کا محتاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے سمندر اللہ کے سر حکم سے پھٹ گیا، موسیٰ پار کر گئے علیہ السلام، ایمان والے پار کر گئے، انہی کو دیکھ کے فرعون جب اندر داخل ہو گیا غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں کوئی انجینئرز کو کھڑا تو نہیں کر دیا تھا، کوئی اسباب کی دنیا تو نہیں بنائی تھی، کن فیکون۔ تو یہ دونوں اسباب کو مکس کر کے بات کر دینا اور امت میں شرک پھیلانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کا علم ہر جگہ موجود، اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا علم ہر جگہ موجود ہو، جس کی قدرت ہر جگہ موجود ہو۔ یہی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو قرآن کریم کے اندر گزشتہ امتوں کے واقعات بتاتے ہیں، حضرت مریم کا واقعہ دیکھ لیں، دیگر واقعات دیکھ لیں، تو ایک سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں ان واقعات میں یہ بات آئی ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اندازہ کریں، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں، نُوحِيهَا إِلَيْكَ، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں۔ یعنی امت کو بھی بتا دیا، غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ نبی کو جو پتا ہوتا ہے اللہ کے بتانے سے پتا ہوتا ہے، اور اتنا ہی پتا ہوتا ہے جتنا اللہ بتائیں، اور جو اللہ نہ بتائیں وہ پتا نہیں ہوتا۔ اللہ بتا کے بھی نبی کو بلا دیتے ہیں، یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ شب قدر کا اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ نہیں، کہ کس شب قدر کی یقینی تاریخ کا اللہ کے نبی کو پتا تھا؟ تو پھر خود حدیث میں الفاظ ہے، مجھے بلا دی گئی۔ قرآن کریم کی آیات اس سے بھی زیادہ تھیں، جب وہ منسوخ ہوئی تو اللہ کے نبی کو بلا دی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا اس کو بلا دیں، نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، ہم قادر ہیں کہ ہم اس جیسی لائیں یا اس سے بھی بہتر آیت لے آئیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کتنی بڑی بات، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کا علم ہر جگہ، اللہ کی قدرت ہر جگہ، کسی کا علم ہر جگہ نہیں، کسی کی قدرت ہر جگہ نہیں، یہ ہے الحمدللہ۔ ویسے اللہ کی تعریف کرنا بڑا آسان ہے، سمجھ آئی؟ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا، اچھی بات ہے، میں تنقید نہیں کرتا، لیکن اس کو صرف توحید سمجھ لینا کہ ہم نے لوگوں کی تربیت کر لی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے الحمدللہ۔ اور اللہ اپنا تعارف کرواتے کہتے ہیں، 28واں سپارہ، آج کل آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، 28ویں سپارے کا دوسرا رکوع نکالیں نا ذرا، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ جانتے نہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ جانتا؟ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا وہاں اللہ ہوتا ہے۔ اب بتائیں 3 سرگوشی کر رہے ہوں، چوتھا وہاں نبی بھی ہو، تو اللہ اللہ رہا؟ اللہ نے اپنی جن صفات کے ذریعے اپنا تعارف کروایا وہ پھر اللہ کی ہیں۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، 5 سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹا، وہ چھٹا اللہ وہاں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح میں اور آپ ہیں، اس کا علم وہاں ہوتا ہے، اس کی قدرت، خود اس کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ کیسے ہے ہم نہیں جانتے، اپنی شان کے مطابق، یہ ہے متشابہات۔ لا الہ الا اللہ، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، تم کم ہو یا زیادہ ہو اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کی خوبی ہے، یہ ہے الحمدللہ۔
اس لیے جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو ان بنیادی چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے. پڑھیں گے دل مضبوط ہوگا. جس دل میں اللہ کی عظمت آتی ہے وہ احساس کمتری کا شکار کبھی بھی نہیں ہوتا. لوگ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں، ماہرین کے پاس جاتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں. سب سے بڑا علاج اللہ کی عظمت کو دل میں ڈالنا ہے. جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے وہ کمپلیکس کا شکار کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی وہ برتری کا شکار بھی نہیں ہو سکتا. اس کی طبیعت میں توازن اور اعتدال آ جاتا ہے. تکبر تو اللہ کو جچتا ہے. احساس کمتری کیوں آئے گی؟ جس کے دل میں اللہ آ جائے، اللہ کی عظمت دل میں آ جائے. وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ جتنا عظیم ہوگا کہ اس کے دل میں کوئی احساس کمتری پیدا ہو سکتا؟ کمتری کا احساس کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. اسی طرح دیکھیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ چابی کی مثال دی نا. بہت بڑا گھر ہوتا ہے، اتنا سا دروازہ ہوتا ہے، پھر چابی اتنی سی ہوتی ہے. اس ایک چابی پہ پورا گھر کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. تو غیب کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں چابیوں سے مثال دی. مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، کوئی نہیں جانتا. اور نبی سے اعلان کروایا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. میرے نبی اعلان کر دیں، کہیں امت کو غلط فہمی نہ ہو جائے. آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ آیات اتنی ظاہر باہر ہیں، نہ میری سنیں نہ کسی اور ملا پیر فقیر کی سنیں. قرآن کھولیں جا کے. آپ کی قبر میں آپ کے پیر مرشد یا مولوی یا میں نے نہیں آنا. آپ کی قبر میں آپ نہیں جانا، میں نے اپنی قبر میں میں نہیں جانا، میرے باپ نے بھی نہیں آنا میرے پاس. ہر ایک نے اپنے سوال کے جواب خود دینے ہیں. انسان کے اندر اللہ نے خود غرضی رکھی ہے. وہ خود غرضی بھی صحیح سمت میں ہو تو بندہ عروج کے منازل طے کرتا ہے، غلط سمت میں ہو تو تحت الثری میں گرتا ہے. سب سے بہترین خود غرضی یہ ہے کہ توحید اور شرک کے حوالے سے کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں، جس میں خلیق الرحمن بھی شامل ہے، سارے شامل ہیں. کسی پہ اندھا اعتماد نہ کریں خدا کے لیے. ہم کبھی نہیں کہتے او فلاں مولوی کی کتاب نہ پڑھو بڑا گستاخ ہے بھائی، فلاں کی کتاب نہ پڑھو بڑا فلاں. ہم کہتے قرآن کی طرف آؤ اور وہ ترجمہ پڑھ لو جس پہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کے سائن موجود ہیں کہ یار یہ ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے. بس ایک دفعہ یار شروع تو کر لیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ممبر پر 2 + 2 4 کون کہتا ہے اور 2 + 2 5 کون کہتا ہے. خود بھی تو ذرا ذمہ داری لیں نا. خود ذمہ داری آپ نے لینی نہیں، آپ نے جانا اس کے پاس ہے جو آپ کو جنت کی ذمہ داری دے دے. دنیا میں جو شارٹ کٹ پہ آ جائے وہ ناکام ہوتا ہے، تو دین میں جو شارٹ کٹ پہ آ جائے وہ کتنا بڑا ناکام ہوگا. دنیا کے اندر ڈگری جیلی نہیں چلتی، جیلی ڈگری نہیں چلتی. ڈگری اصلی ہو یا جیلی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. دین کے اندر کیسے ہوگا؟ اس لیے سارا مودا ملا یا مولوی پہ یا پیر فقیر پہ نہ گرائیں، اپنے اوپر گرائیں کہ آپ نے اتنی عمر میں اپنا احتساب کریں. آپ نے قرآن پڑھا کتنا ہے، سمجھا کتنا ہے. صاف صاف ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے. ہائے کاش پاکستان بنتے ہی عربیت نافذ ہو جاتی. اس ملک میں عقائد کے حوالے سے فرقہ واریت ہوتی ہی نہ. انشاءاللہ ہوتی تو بھی بہت کم ہوتی، آٹے میں نمک کے برابر ہوتی. اب میں یہاں اٹھ کے 2 + 2 5 کر دوں تو آپ مجھے ممبر سے باہر کر دیں گے کہ اوپر کی منزل خراب ہو چکی ہے. لیکن 2 + 2 یہاں مولوی بیٹھ کے 200 کہتا ہے، ہم گردن ہلاتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ زبان پہ بات آتی بس خیر تو ہم غلام قوم ہیں. 100 سال بعد بھی ہمیں ان لوگوں کی زبان یاد آتی جنہوں نے کھوتوں کی طرح ہمارے باپ دادوں کو استعمال کیا. اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں. خیر بہت دیر ہوگی، آگے چلتا ہوں. الحمدللہ غیب وہ جانتا ہے، الحمدللہ مختار وہ ہے، الحمدللہ علم ہر جگہ اسی کا، الحمدللہ قدرت ہر جگہ اسی کی،
الحمدللہ، کسی اور کی نہیں، الحمدللہ۔ بائی دلیل، پہلی دلیل اللہ، وہ اللہ جو ہوا، الحمدللہ دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، تعریف اسی کو جچتی ہے کیونکہ وہ اللہ ہے۔ اللہ هو الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کا ہونا ضروری، نہ ہونا ناممکن، اور وہ ذات ہے جس کے اندر وہ تمام کمال والی خوبیاں جمع ہیں جو اللہ میں ہونی چاہیے، لہذا صرف اللہ وہی۔ یہ پہلی دلیل۔ اور دوسری دلیل رب العالمین، تعریفیں صرف اسی کو اسی لیے جچتی ہیں کہ وہ عالم کا پروردگار ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم، وہ عالم ہے، باقی سب عالم ہے۔ وہ سب کا پروردگار ہے۔ پروردگار صرف روٹی کھلانے کو نہیں کہتے ہیں۔ جس وقت، جس درجے میں، جس کو، جس مقدار میں، جس معیار میں، جس چیز کی ضرورت ہے، اس وقت اس کو فراہم کر دینے کا نام ربوبیت ہے۔ فراہم کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانا نہیں چگتا، چگانے کی کوشش کریں گے مر جائے گا بیچارہ۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ اس کو کس نے سکھایا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ دودھ چوسنا شروع کر دے؟ جتنے بھی ممالیہ جانور ہیں وہ دودھ چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ چگنے والے جو جانور ہیں وہ چگنا شروع کر دیتے ہیں۔ چگنے والے چوستے نہیں، چوسنے والے چگتے نہیں ہیں۔ یہ ہے ربوبیت، یہی تو ربوبیت ہے۔ جس وقت جس کو جس مرحلے میں جس چیز کی ضرورت ہے اسی مقدار میں اس کو فراہم کر دینا، یہ ربوبیت ہے۔ اسی ربوبیت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے لوگ خاندانی منصوبہ بندی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج 1 ایکڑ جتنی فصل دیتی ہے، صرف 10 سال پہلے بھی اس کا تصور تھا تو 5 دہائیاں پہلے کیا تصور تھا، اور 5 دہائیوں کے بعد کیا تصور ہوگا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ اللہ کہتے ہیں جتنی بھی چیزیں، سب کے خزانے صرف کس کے پاس ہیں؟ ایک اللہ کے پاس۔ تو بھائی کیوں نہیں اتارتا سارے؟ کہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم تو ایک خاص اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ وہ اندازہ اللہ کو پتہ ہے جس وقت کتنا اتارنا۔ کیا کمال کی بات، بندہ رب بن جاتا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے آبادی گھٹاتا ہے، بعد میں اس کی پھر پھرکی پھر جاتی ہے، یہ تو میں نے غلط کر دی، اب معاشی استحکام کے لیے پھر آبادی بڑھاتا ہے۔ لیکن ہم غلاموں کو یہ بات سمجھ میں آنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں کہ اس کو سمجھیں۔ یہ رب کی ربوبیت ہے، کس وقت کتنا رزق بھیجنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ رب کی ربوبیت ہے، کس زمانے میں زمین نے کتنی فصل دینی ہے۔ اسی ربوبیت کا نتیجہ ہے کہ وہ عقل سکھا دیتا ہے، وہ سوچ بڑھا دیتا ہے۔ زمین میں تم یہ ٹیکنالوجی استعمال کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ یہ کاریگری دکھاؤ، رزق بڑھ جائے گا۔ ہم 2 روٹی زیادہ کھانے کے لیے اولاد کا راستہ روک دیتے ہیں، خود رب بن جاتے ہیں۔ یہ رب العالمین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کہتے ہیں 10 بچے کھائیں گے کہاں سے؟ میں ایسے بھی دکھاتا ہوں، 1 بچہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کا سارا زر مبادلہ اس لیے آتا ہے کہ ماں نے 10 بچے پیدا کیے جو سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ آپ کی اتنی مضبوط ترین فوج دنیا کی ہے اس لیے کہ ماں نے 10 بچے پیدا کیے، 4 بچے فوج کے اندر ہیں۔ ذرا ان ممالک کو دیکھ لیں جنہوں نے اپنی آبادی گھٹائی، ان کی فوج کسی کھاتے میں نہیں ہے، پھونک مارے گر جائے۔ اتنی مشاہدے والی باتیں ہمیں سمجھ میں آنے کے لیے تیار، ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اس کو۔ کیوں؟ رب کی ربوبیت کا پتہ نہیں۔ صرف رب العالمین کو سمجھ لیں، کائنات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 4 بیٹے ہوتے ہیں، ایک ترقی کر جاتا ہے، تینوں کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ ایک ہی بچہ ہو وہ ترقی نہ کر سکے، پھر گیا نا۔ اب یہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا منہ نظر آتا ہے، اس کے 2 ہاتھ 2 پاؤں نظر نہیں آتے، عقل نظر نہیں آتی، اس کا منہ نظر آتا ہے، بس یہ کھائے گا۔
اس کے 2 ہاتھ نظر نہیں آتے، ایک منہ نظر آتا اس کا۔ یہ ربوبیت کو نہ سمجھنے کے نتائج ہیں۔ رب العالمین۔ بلی کو بھی جب حمل ٹھہرتا ہے، بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو محفوظ جگہ ڈھونڈتی ہے جا کے۔ یہ کیا ہے؟ ربوبیت ہے۔ الرحمن الرحیم، تیسری دلیل یہ ہے، وہ رحمان ہے۔ رحمان جس پر رحمت ختم ہے، الرحیم جس کی رحمت دائمی ہے۔ مختلف ڈیفرنس بتاتے ہیں، لیکن جو سب سے اچھا ڈیفرنس مجھے لگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، چوتھی دلیل، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم نہ بدلہ دے سکتے ہیں نہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ بدلہ دے گا بھی، اللہ بدلہ لے گا بھی۔ یہ ہے مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے۔ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کو بھی اجازت ملے گی تبھی وہ امتی کی سفارش کریں گے۔ پتہ نہیں کتنے عرصے تک نبی سجدے میں پڑے رہیں گے اللہ کے سامنے، تب اللہ کہیں گے میرے نبی سر اٹھاؤ آپ۔ یہ ہے مالکی یوم الدین کا نظارہ۔ دنیا میں ظالم چلے جاتے ہیں، بندہ بدلہ نہیں لے سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے محسن چلے جاتے ہیں، بندہ ان کو بدلہ دے نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے ابوبکر کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ جس نے جو مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ ابوبکر کا یا اللہ میں بدلہ نہیں چکا سکا، تو ہی چکائے گا اس کا بدلہ۔ نہ ہم بدلہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، لینے والا بھی وہ، دینے والا بھی وہ، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد، یہ ہے۔ اب جب اللہ کی یہ صفات بندے کے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بندہ پھر بے اختیار پکار اٹھتا ہے، مولا چونکہ تو اللہ ہے، تو رب العالمین ہے، تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، عبادت ہم پھر تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ یہ مدد چاہنے کے لیے بندہ فوراً مدد نہیں مانگتا۔ آپ بھی کسی دنیا کے آفیسر کے پاس چلے جائیں، دڑک اندر آ کے بغیر کسی آداب کے فوراً اپنا مدعا نہیں رکھتے، السلام علیکم کہتے ہیں۔ پھر جس کے ساتھ اگر آپ کے اچھے تعلقات ہوں، ذرا اس کی نیکیاں بھی سامنے رکھ دیتے ہیں، سر آپ کی میرے ساتھ بڑی اچھی نیکیاں ہیں، آج میں مجبور ہوں ایک نیکی اور کر دیجیے میرے ساتھ، تو اس کا دل پسیج جائے گا، وہ آپ کا کام بھی کر دے گا۔ یہ تو نہیں بے دھڑک دروازہ کھول کے اندر چلے جائیں، سر یہ کام کر دیں، وہ کہے گا چل گیٹ آؤٹ۔ تو اگر انسان آداب کا لحاظ رکھتا ہے تو اللہ تو شہنشاہ ہے، اس سے مانگتے ہوئے آداب کا لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ تو آداب کیا ہیں؟ ایاک نعبد، مانگنا کیا ہے؟ ایاک نستعین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑا مختصر کر کے لے جا رہا ہوں آپ کو۔ جب آپ اللہ سے مانگنے لگتے ہیں تو ایاک نعبد کے آداب سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ وسیلہ ہے اللہ کے سامنے۔ یا اللہ نماز تیرے لیے، روزہ تیرے لیے، حج تیرے لیے، زکوٰۃ تیرے لیے، تمام مال میری ساری جان تیرے لیے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں مولا، تیرے احکام کے پابند ہیں۔ و ایاک نستعین، یا اللہ مدد بھی کر دیجیے۔ یہ ایاک نعبد وسیلہ ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کو سب سے اچھا وسیلہ کون سا لگتا ہے؟ خود اس کی صفات کا وسیلہ اللہ کو سب سے اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے ہاں خود اس کی صفات سے بڑا وسیلہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں جس وسیلے کا حکم ہے وہ اللہ کی صفات ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اچھے نام اچھی صفات اللہ ہی کو جچتی ہیں۔ جب بھی تم اللہ کو پکارو، اللہ کو اس کی صفات کا حوالہ دو۔ یا اللہ تو رحیم، تیرے رحم کا واسطہ۔ یا اللہ تو کریم، تیرے کرم کا واسطہ۔ یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ فاعف عنی سے پہلے جو کچھ کہتے ہیں وہ وسیلہ ہے۔ ہائے کاش ہم وسیلے کو سمجھ لیں۔ ہم نے وسیلہ کیا بنا لیا ہے؟ ہمیں سکھا دیا گیا کوٹھی چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی لگانے کی ضرورت ہوگی،
اور سیڑھی کے بغیر آپ چھت پہ پہنچ نہیں سکتے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہو میرے پاس آنا پڑے گا، میرے علاوہ تم اللہ کے پاس جا ہی نہیں سکتے ہو۔ اب بتاؤ بھائی اللہ تک کیسے پہنچاؤ گے؟ کہا ساری جائیداد حوالے کر دو پھر اللہ کے پاس پہنچاؤں گا۔ کم بخت انسان، اگر تو اللہ کے اتنا ہی قریب ہے اللہ سے مانگنا، تو مجھ سے کیوں مانگتا ہے کہ ساری جائیداد مجھے حوالے کر دو، میں تجھے اللہ سے ملا دوں گا۔ ایک صاحب نے مجھے بڑے عرصے پہلے کی بات ہے، شاید لڑک پن، کہتا چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی، تو میں نے برجستہ کہا اگر چھت پہ چڑھنا ہی نہ ہو پھر اللہ کو ملنے کے لیے چھت پہ چڑھنا پڑتا، وہ تو شاہرگ سے بھی قریب ہے۔ وہ جہالت کا دور گیا، بڑا شعور پیدا ہو چکا ہے لوگوں میں۔ اب وہ دور گیا، فلاں مسلک کا آدمی مسجد میں داخل ہو گیا ہے تو کتے کو داخل ہو جائے 7 دفعہ دو، تو فلاں مسلک کا آ جائے تو 14 مرتبہ دو۔ وہ دور گیا، اب لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو چکا ہے، لیکن اس شعور کے دور میں بھی لوگ بے شعور ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آ جائیں قرآن کی طرف، پڑھیں، اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت کے بعد اللہ کے رسول کی عظمت پیدا ہوگی، اور اللہ کے رسول کی عظمت کے ساتھ ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ جزا اور سزا، مکافات عمل، یہ تصور پیدا ہوگا۔ جب یہ 3 تصورات اندر رچ بس جائیں گے، پھر بندہ کسی سے ٹھگیاں نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، فراڈ نہیں کرے گا، بہنوں کی میراث ہڑپ کر کے نہیں کھائے گا، پاگل اور یتیم بھائیوں کی، بچوں کی کیا کہتے ہیں جائیدادوں پہ حملے کرتے نہیں پھرے گا، غلط مقدمہ بازی کرتے نہیں پھرے گا۔ میں تو یہ چونکہ وکیل ہوں، میں نے تو ہر وقت عدالت میں آنا ہی، چلو اس کو تھوڑا سا پھنسا لیتے ہیں، آ جائے، ہم نے تو ویسے بھی جانا ہو تو اس کو ذرا پھنسا کے لائیں ذرا۔ نہیں بھائی، ایک اللہ کی عدالت ہے جہاں عدالتوں نے بھی اپنا حساب دینا ہے انشاءاللہ، صرف افراد نے نہیں دینا، اس اللہ کی عدالت وہ ہے جہاں عدالتوں نے بھی اپنا حساب دینا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا آغاز بھی عقیدے سے ہوتا ہے، عبادت کا آغاز نماز سے نہیں ہوتا، عبادت کا آغاز بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ عقیدے سے۔ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور، عبادت نام ہی عقیدے اور شعور کا ہے کہ آپ عبادت سے پہلے آپ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، آپ کا یہ شعور ہوتا ہے کہ میں جس کی یہ عبادت کر رہا ہوں اس کو غیبی قوت حاصل ہے، بأن للمعبود سلطة غیبیة یقدر بها على النفع والضرر، کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کو غیبی قوت حاصل ہے، وہ مجھے نقصان بھی دے سکتی ہے وہ ذات، وہ مجھے نفع بھی دے سکتی ہے وہ ذات، نافع بھی وہی، ضار بھی وہی۔ فکل دعاء ونداء وثناء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادہ۔ اب بندہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ نافع بھی وہی، ضار بھی وہی، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اسے پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ رکوع کرتا ہے، تو یہی تو عبادت ہے۔ عبادت سجدے سے شروع نہیں ہوتی، عبادت اللہ اکبر سے شروع نہیں ہوتی، عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عقیدے سے۔ آپ کا عقیدہ ہوتا ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں، عقیدہ نہ ہو تو نماز کیسی؟ پھر اس عبادت قلبی اعتقادی کے بعد پھر عبادت قولی آتی ہے، آپ زبان سے اللہ کو پکارتے ہیں، عبادت بدنی آتی ہے، صفا مروہ کے درمیان آپ دوڑ لگاتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت مالی آتی ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، اور کچھ بھی دیتے ہیں، بہت کچھ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، سمجھے؟ یہ ہے عبادت۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ چونکہ تو نے ہمیں ہدایت کی راہ پہ لگا دی، اب اس پر ہمیں قائم رکھ اور اس پہ مزید ترقی عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو صراط المستقیم الف لام عہد خارجی کا ہو جائے گا، ویسے میں نے ایک گرامیٹیکلی بات بتا دی، عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ ایاک صراط الذین انعمت علیہم، اب جب صراط المستقیم کہہ دیا، یہ کوئی میتھمیٹک یہاں کوئی ایسے فارمولے، کیمسٹری کے فارمولے یا نومیریکل نہیں بتا دی، تم ایسے ایسے کرو گے تمہیں صراط مستقیم ملے گی، دائیں طرف جاؤ، بائیں طرف جاؤ، پھر وہاں جاؤ ایک برگد کا درخت ملے گا، وہ فلاں کا برگد کا درخت آپ کو نظر آ رہا؟ ہاں جی مجھے نظر آ رہا، دیکھو میں اندھا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اہدنا الصراط المستقیم،
تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم، اللہ کو پتہ ہے میرے بندوں میں ان پڑھ بھی ہیں، جٹ جاہل بھی ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، ان کے سامنے رول ماڈل بتا دیے، یہ ہے رول ماڈل، ان کے پیچھے چلو، صراط مستقیم ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے رول ماڈل، نبی، صدیقین، اور تمام امتوں میں سب سے بڑے صدیق کون ہیں؟ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والشہداء والصالحین، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہی وجہ ہے صحابہ کا یہ مزاج تھا، نیا مسئلہ پیش آتا تو جو اپنے بڑے صحابہ تھے ان کے مسائل کو دیکھتے تھے، وہ ان پریسیڈنٹ کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے۔ یہ اب میں نے آپ کو ایک لفظ میں بتا دیا، ان پریسیڈنٹ کام کرتے ہی نہیں تھے صحابہ، وہ فوراً پریسیڈنٹ کو دیکھتے تھے، سمجھ آئے، نظائر کو، امثال کو، پھر اس کے پیچھے چلتے تھے، نہ ہو تو پھر جا کے کہیں جا کے اجتہاد کا درجہ آتا تھا، اور اس اجتہاد کے درجے میں بھی پہلے جو کچھ گزر چکا ہے وہ اجتہاد ایسا ہوتا تھا پہلے والوں کو ہٹ نہیں کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ یہ چونکہ مجھے ہی قرآن سمجھ میں آیا ہے، اور تجھے کیا قرآن سمجھ میں آیا جو پورے 1400 سال کے فہم قرآن سے متصادم اور اس کو ہٹ کر رہا ہے، اور لوگ جاہل جناب علی 2 کلو کی سری ہلا رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے۔ ماشاءاللہ حضرت تو اس وقت کے مجتہد ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام یا پاکستان یا انگلینڈ کا آئین نہیں ہے کہ جب مرضی آپ اس کے اندر تبدیلیاں کریں اور بالکل 360 ڈگری مخالف قانون بنا دیں۔ یہ اسلام تا قیامت ہے، اس کا فہم، اس تا قیامت اس فہم کے اندر کنٹینیوٹی رہے گی، تسلسل رہے گا قیامت کے آخری دن تک۔ جب تک قیامت نہیں آتی دین کی وہی سمجھ قابل قبول ہوگی جس سمجھ کا تسلسل رسول اللہ تک جا کے ملے گا۔ یا آپ کو میں سمندر کی باتیں ایک جملے میں بند کر کے بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو آپ نے اگر گمراہی سے بچانا ہے تو یہ کلیہ فارمولہ، میتھمیٹیکل فارمولے سے بھی بڑھ کر فارمولہ یاد رکھیے گا، اسلام کی تشریح تعبیر وہی قابل قبول ہے جو نبوت تک جس کا تسلسل ہو، اور جو تسلسل نہ رہے درمیان میں ٹوٹے وہ گمراہی ہے، وہ شیطانی تعبیر و تشریح ہے۔ یہ خدائی کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں۔ 100 سال تک چلا، تعبیر و تشریح ٹوٹ گئی، نیا قانون آ گیا۔ اس لیے جدیدیوں سے بچیں، سمجھائی؟ اسلام کی تعبیر و تشریح میں کبھی بھی عدم تسلسل نہیں آ سکتا۔ اگر عدم تسلسل آتا تو یہ کہا جاتا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے پیچھے چلو جن پر اللہ نے انعام کیا، جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، صالحین ہیں۔ بتایا مجھے ایمانداری سے، اگر اسلام کی تعبیر و تشریح میں عدم تسلسل ہوتا، 180 ڈگری آپ اس کے اپوز چلتے 1400 سال بعد، تو صراط الذین انعمت علیہم ہوتا، یہ ہوتا ہی نہ، اہدنا الصراط المستقیم پہ بات ختم ہو جاتی کہ اپنے اپنے موقع کے مطابق اپنی اپنی تشریحات کرو۔ یہ 1973 کا قانون ہے کہ آپ کسی کو خرید کر اس کی اپنی اپنی تشریحات شروع کروا دیں؟ یہ لفظ بتاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم کہ اسلام کی تعبیر و تشریح میں حضور تک تسلسل ہے۔ جہاں یہ تسلسل کٹے گا ہم سمجھ لیں گے یہ اسلام کی تعبیر و تشریح نہیں، تعبیر و تشریح کے نام پہ شیطانیت ہے۔ یہی کہا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان سے بچانا جن پر غضب نازل ہو گیا، جن پہ سٹیمپ لگ گئی، ان سے بھی بچانا جو گمراہ ہوئے ابھی ان پر سٹیمپ نہیں لگی ہے۔ اس کی بھی میں نے وہ تشریح مختصر سے کہہ دی جس میں بڑے بڑے صفحات کالے ہوئے ہیں، لیکن میں نے نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔